ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزات دیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور جو ہے وہ میڈیکیشن کا دور تھا، ڈاکٹرز کا دور تھا، لوگ علاج کرنے والوں کو بڑا مانتے تھے. اللہ پاک نے آپ کو وہ معجزہ دیا کہ آپ اندھوں کو اختیارہ کر دیتے، کوڑیوں کو دم کرتے، اس کے جسم سے کوڑ دور ہو جاتا، آپ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کرتے، مردے زندہ فرما دیتے. تو لوگوں کا رجوع آپ کی طرف بڑھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور میجیشینز کا دور تھا، جادوگروں کا دور تھا. آپ کو ید بیدا اور آپ کو عصا مبارک کا جو ہے وہ دیا گیا معجزہ، جس سے عصا جو ہے وہ جادوگروں کے ان سانپوں کو کھا گیا. لوگوں نے جب آپ کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ آپ کے قریب آ گئے. حضرت صالح علیہ السلام کا دور ایسا تھا کہ جس میں لوگ پہاڑوں کو تراش لیتے تھے. انہوں نے کہا حضور ہم آپ کو جب اللہ کا نبی مانے جب پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھائیں. اللہ نے وہ معجزہ آپ کو دیا. علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک کا جو دور تھا نا، اس میں جو عرب کے لوگ تھے ان کو بڑا اپنی زبان پر ناز تھا، وہ انٹلیکچوئلز تھے، ان کو لگتا تھا کہ ہم ہی بول سکتے ہیں. ناظرین میں پچھلے سلسلوں میں بھی یہ بات کی ہے کہ جو عرب کے لوگ ہیں وہ عربی ہیں، جو غیر عربی ہیں وہ اس کو عجمی کہتے ہیں. ہم سارے عجمی ہیں، مگر عجمی کے معنی ہے گونگا. یعنی عرب کے لوگ یہ کہتے تھے ہمیں بولنا آتا ہے باقی سارے گونگے ہیں. تو اس دور میں نبی پاک تشریف لائے تو اللہ نے پیارے آقا کو وہ فصاحت و بلاغت عطا فرمائی. آپ کے جملوں میں وہ گہرائی ہے سبحان اللہ. اور پھر قرآن آپ کے سینہ اقدس پر نازل ہوا. جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ حیران ہو جاتے تھے. بریلی کے تاجدار جبھی تو لکھتے ہیں نا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اے نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اب جو ہمارے راشد بھائی تفسیر قرآن بیان کر رہے تھے کہ وہ سپیڈ، تو علماء کہتے ہیں کہ ایک تو وہ دور تھا جو انٹلیکچوئلز کا، فصحا اور بلغاء کا دور تھا، مگر نبی پاک کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا. نبی پاک کا دور تو قیامت تک کا دور ہے. تو ہو سکتا ہے آج کے دور کا کوئی سائنسدان اٹھ کر کہتا کہ جناب ہماری سائنس نے تو اتنی ترقی کر دی ہے کہ پہلے اونٹوں اور گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، اب تو جہازوں میں سفر ہوتا ہے، اب تو مہینوں کا سفر دنوں میں ہو جاتا ہے، گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. سنا یہ کہ سپر سونک ایئر کرافٹ بن رہے ہیں جو آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیز اور بہت فاسٹ سفر کریں گے. تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضور آپ کے نبی کا کوئی ایسا معجزہ ہے جو آج کی سائنس کو جواب دے سکے. اللہ اکبر. میرے آقا کا جو سفر معراج ہے وہ رہتی دنیا کے لیے، سائنس کے لیے ایک ایسا سوال بھی ہے بلکہ جواب بھی ہے کہ ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی. بتایا جاتا ہے یہ ہزاروں سال کا ٹریول ہے. زمین سے مکے سے جو ہے وہ سفر معراج کر کے بیت المقدس جانا، وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کرنا، جنت کی سیر کرنا، رب سے ہم کلام ہونا، جہنم کے طبقات کو ملاحظہ کرنا اور واپس آ جانا. اور میرے آقا گھر آ رہے ہیں، بستر ابھی گرم ہے. اللہ اکبر. گویا سیکنڈز بھی نہیں گزرے ہیں اور نبی پاک یہ سارا ٹریول کر کے آ گئے ہیں. تو یہ دنیا کا کوئی بھی سفر اس کی یوں کہتے ہیں نا کہ اس کی گرد سفر کو بھی نہیں پہنچ سکتا. لیکن اب یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ بستر گرم ہے اور آقا یہ سب کر کے کیسے آ گئے. تو عشق کی زبان میں عشاق جواب دیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اگر گھڑی ہے، اس کا سیل نکال لیں، گھڑی رک جاتی ہے نا، پھر سیل لگائیں تو گھڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ نبی پاک جو ہے نا وہ جہان کی جان ہے. جان ہی چلی گئی تھی تو جہان رک گیا تھا. آقا واپس آئے تو جہان نے پھر چلنا شروع کر دیا.